الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. مبارکہ الصف آیت نمبر 10 اور 11. سبق کی دہرائی کے طور پر پچھلی 2 آیات اور اگلی 2 آیات جلدی ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر اور تکرار ہو جائے اس مکمل تصویر کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات میں ہمارے سامنے رکھا. عالم اسلام کو مقابلہ درپیش ہے گویا عالم کفر سے، عالم شرک سے. اللہ کا لشکر اور ابلیس کا لشکر ان کا معرکہ ہے. پروردگار مومنوں کو آگاہ فرما رہا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. وہی ذات ہے، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی برحق آئین زندگی گزارنے کا، برحق یعنی جو اللہ کی نظروں میں اسٹینڈرڈ ہے، ویلڈ قابل قبول، دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو، اس آئین کو تمام ادیان پر غالب کر. اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو جب اللہ یہ چاہتا ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے، اس کے لیے اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کی نظر کن پر ہے؟ تم پر اے ایمان والو جو خود کو مومن کہتے ہو، جو اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہو کہ تم نے اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لی ہے. یہ جو تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور اس کے رسول ہے، یہ جو تم گواہی دیتے ہو، یہی تمہارا یہی سبب بنتا ہے کہ اللہ اپنے کاموں کے لیے تم پر نگاہ کرے. تو فرمایا
اے ایمان والو کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف انداز ہم عرض کرتے ہیں اور فرمائیے انداز ترغیب دلانے کا انداز ترغیب بھی ہے اور ترغیب جسے خوف کہتے ہیں خوف دلانا ترغیب رغبت دلانا ترغیب یعنی خوف دلانا دونوں چیزیں اس آیت میں اے ایمان والو کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کرو ترغیب تجارت کاروبار پروفٹ کمائی اور ڈرایا کیسے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا کیا مطلب یہ تجارت نہیں کرو گے کام خطرناک تو کیا ہے وہ تجارت آیت نمبر 11 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد اور جہاد کا پورا وسیع معنی آپ کے ذہنوں میں رہے اللہ کی بات اللہ کے دین کی تقویت اس کی سربلندی اس کے لیے کوشش کرو اپنے وجود سے ظاہر ہے کہ شروع کرو کیونکہ جو خود نہ کرتا ہو دوسروں پہ زور دیتا ہو اللہ نے اس کی بڑی خبر دی ہے قرآن میں بنی اسرائیل کو ان کے علماء کو یہ کہہ کر شروع میں قرآن کی خطاب فرمایا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو نیکی کا امر کرتے ہو اپنی باری بھول جاتے ہو خود بھول جاتے ہو جبکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو کہاں اللہ نے یہ کہا ہے لوگوں کو ٹھیک کرو خود جو مرضی کرتے پھر اپنے آپ سے سٹارٹ کرو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو افلا تعقلون عقل نہیں ہے تمہارے دوسروں کو تم کہتے ہو اچھے ہو تم بھی اچھے تم بھی اچھے اس سے ٹھیک ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہونا چاہیے میں ننگا ہی ٹھیک ہوں میں ٹیڑھا ہی ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں تو یہ نہیں اپنے وجود سے شروع کر کے یعنی پہلے خود اپنے آپ کو اس مجاہدوں کی لسٹ میں اس فوج کی اس آرمی کی لسٹ میں شامل اللہ کی خاطر کوشش کرنے والوں کی لسٹ جیسا تمہارا ماحول ہے جیسا تمہارا وقت ہے جیسا تمہارے حالات ہیں جتنی تمہاری توفیق ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنا پلان بناؤ کہ میں نے ان حالات میں اللہ کی راہ میں کوشش کیسے کرنی کیا پلان کرنا جیسے اپنے اقتصادی پلان بناتے ہو اپنے بچوں کے پلان بناتے ہو ابھی پیدا ہوئے 2 دن نہیں ہوتے اس کو تم افسر بنا کے پھر رہے ہوتے ہو تو کیا یہ بڑا میرا بچہ یہ بنے گا میرا بچہ وہ بنے گا بیچ میں اللہ ہوتا ہی کوئی نہیں جو پلان سوچتے ہو اس میں اللہ ہوتا ہی کوئی تو شروع سے بنیادی پہلی اینٹ سیدھی رکھو اپنی اولاد کے بارے میں پلان کرو اپنے بارے میں پلان کرو پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھو کہ تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی جائے شروع سے تم نے دنیا کو فوکس کر کے پلان کیا آخر تک دنیا دار ہی مرو گے لیبل جو مرضی تم نے لگایا ہو مسلم ہو جیو ہو کرسچن ہو شیعہ ہو سنی ہو بریلوی جو بھی لیبل لگایا ہوا ہے اندر تمہارا اللہ کو پتہ ہے وہ اندر دیکھتا ہے وہ لیبل نہیں دیکھتا جب لیبل اور اندر اور کچھ دن پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میری چوری ہوئی ہے بزنس مین میری چوری ہوئی ہے اور اس چوری میں انہوں نے چوری بتائی کہ میرے ملازمین میں سے کچھ شیعہ بھی تھے کچھ سنی بھی تھے اور ہندو بھی تھے تو میری چوری کرنے کے لیے انہوں نے بین الادیان اور بین المسالک اتحاد کیا اتحاد بین المسالک بین المذاہب اتحاد بین الادیان کس کے لیے چوری کرنے کے تو ایکچولی تینوں کا دین ایک ہی ہے چوری دین وہ نہیں ہوتا جو بندہ منہ سے کہتا ہے دین وہ ہوتا ہے جو وہ عمل کرتا ہے جس قانون جن ویلیوز کے زیر سایہ
وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں سے حاصل کیا حاصل کرنا ہے اور کہاں سے حاصل کرنا ہے، یہ اس کا دین ہوتا ہے۔ جب اندر کے بے دین اوپر سے دیندار کہلانے والے حرکتیں کرتے ہیں، بدنام اللہ کا دین ہوتا ہے۔ جب خود کو مثلا مولا علی کی طرف نسبت دینے والا حرکتیں ابلیس والی کرتے ہیں تو مولا علی کا مکتب بدنام ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے خبردار فرمایا، باعث زینت بننا ہمارے لیے باعث ننگ و آر اور بدنامی نہ بننا۔ اور محمد و آل محمد صلوات تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں۔ اللہ اگر تمہیں پتا ہوتا تو تم سب چھوڑ کے یہی کرتے، تمہارا سب سے بڑا پلان یہ ہوتا ہے اس کو تم کمپرومائز نہ کرتے، لیکن چونکہ تمہیں نہیں پتا اور میں اتنے والا تمہیں بتا رہا ہوں، اگر مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، ایمان ٹرسٹ ہی نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا، تو اگر ٹرسٹ کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے میری بات، اگر تم علم ہوتا تو یہ بہتر تھا۔ اور جب تم اپنا رخ ادھر کر لو گے، اللہ تمہاری خطائیں بھی معاف کرے، جو غلطیاں کر چکی ہو اللہ معاف کرے، اور اللہ تمہیں آرام و آسائش پسند ہے۔ تم چاہتے ہو جو ہم نے عرض کیا کہ تینوں شیروں کے پاس مولانا صاحب کے پاس جا کے مولانا صاحب کو اچھا تعویذ دینا پڑی، غم دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، نوکریاں لگ جائیں، کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو، فلان نہ ہو، یہ ہاتھ تمنا پوری، سن دن محبوب قدموں میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ نا سارا کام سیٹ ہو جائے، فوکس پورا دنیا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا کبھی کوئی کسی پیر کے پاس گیا ہو غیبت چھوڑنے کا تعویذ دے، حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے، رشوت چھوڑنے کا کوئی مجھے تعویذ دیجیے، رشوت کھانے کی عادت پڑ گئی، رشوت تو کھانی ہے، پکڑا نہ جاؤ اس کا تعویذ دیجیے۔ فوکس دنیا، جس کو دین اللہ رسول اہل بیت گھٹیا ترین چیز کر کے بتاتے ہیں، یعنی جب اس کی خاطر اللہ چھوڑ دیا جائے، اس کی خاطر خود کو بیچ دیا جائے، اس کو اتنا گھٹیا بتاتے ہیں، پورا فوکس اس پر، آٹومیٹیکلی بندے کرپشن کرتی ہے۔ جب بھی دنیا تقاضا کرے گی تو یہ کرپشن کرے گا۔ آپ نے شاید واقعہ سنو، ایک شہر میں جس میں بہت ہی اللہ کا نیک بندہ اور بہت بڑا عالم وہ رہتا تھا، تو اس کے شہر میں اس کی بستی میں ایک بندے نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ابلیس بہت سخت پریشان اور چھوٹی بڑی رسیاں زنجیریں ٹوٹی پڑی ہیں، اس کے پاس رسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، زنجیریں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی محنت سے بڑے غصے میں، بڑی پریشانی میں نا ایک بڑی موٹی ان سب سے اسٹرانگ زنجیر بنانے میں لگا ہوا ہاتھ دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت کا تعارف، اس میں کہا حضرت ابلیس ہوں، ہمارا مجلس، اس میں تم ابلیس ہو تو پریشان کیوں اور یہ زنجیر بنا رہے ہو اور یہ ٹوٹی پڑی ہے، یہ کیا داستان ہے؟ تو اس نے مثلا اس اللہ کے نیک بندے کا نام دیا کہ پکڑا نہیں جانا، جو رسی بناتا ہوں توڑ دیتا ہے، زنجیر بناتا ہوں توڑ دیتا ہے۔ تو اب پچھلے تجربات کے بعد ایک اور بڑی اسٹرانگ زنجیر بنا رہا ہوں اور امید ہے کہ پھنس جائے، آ جائے گا۔ تو آپ تو دیکھ رہا تھا مثلا، اس نے پوچھا کہ میری زنجیر تو شیطان ناز پر، تجھے زنجیر کی کیا ضرورت ہے؟ اشارہ کرتا ہوں تو وہ بھی ناشتہ ڈالتا میرے پاس آ جاتا، تیرے لیے زنجیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی پارٹی میں وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بس تجھے لذت چاہیے، تجھے مال کا ڈھیر چاہیے، حرام حلال کا فرق تجھے کوئی نہیں ہے، تجھے تو پیکج دیا ہوا ہے، تو مرضی کر لے، پھر یا عمرہ، ایک عمرے کی مار ہے، ایک زیارت کی مار ہے، بیکار مار ہے۔ سوال پڑھے
ایک حصہ دین کا بیان کرنا، ایک چیز بیان کرنا جو عوام کو میٹھی لگے اور اس کی کنڈیشن اور ٹرمز بیان نہ کرنا، یہ بہت بڑی چیٹنگ ہے دین بتانے میں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک کام کا بتانا کہ اس سے جنت غالب ہو جاتی ہے، اس کی ٹرمز اور کنڈیشن حدود و قیود نہ بتانا کہ یہ تجھے جنت تک لے جا سکتا ہے بشرطے کہ فلان کام کر کے اپنے کیے پہ پانی مت پھیرنا. یہ ایک کام تجھے جنت پہ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو باقی سارے واجبات اپنے چھوڑ دے اور ایک اتنا زیادہ سیاڑا مت بننا. اللہ تجھ سے زیادہ سیاڑا، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کا پیس کاٹ کے اور جو پسند ہے اس کو چھوڑ دینا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بعض کتاب پر امام یہودیوں کی صفات بتاتے ہیں، بعض باتیں اللہ کی کتاب کی مان لیتے ہو اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہو. جو تمہارے دل میں ہے وہ کر لیتے ہو، جو دل میں نہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، نافرمانی کرتے ہو. تو تم میں سے جس کا بھی یہ مزاج ہوا، جس نے بھی یہ حرکت کی، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے. یعنی دین میں اپنی چوائس، یہ میں کروں گا یہ میں نہیں کروں گا، یہ ہوتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے جو بھی یہ حرکت کرے گا اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں رسوا ہو، دنیا میں زندگی میں. ويوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں اس کو ڈلوایا جائے، پھینکا جائے اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، الفاظ سنی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو تم یہ چیٹنگز کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تم سے زیادہ سیاح ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے. کیا دو نمبریاں کرتے ہو دین کے نام پر، مرضیاں کرتے ہو اور جو مرضی نہیں کرتی وہ چھوڑ دیتے ہو. یہ کیوں کرتے ہیں؟ بعض دین کی باتیں رکھ لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت دے کر دنیا خریدتے ہیں. ان کو دنیا اتنی پیاری ہے، جہاں ان کی دنیا آخرت سے ٹکراتی ہے یہ فوراً آخرت کو چھوڑتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں، دنیا لے لیتے ہیں. بعد میں چکر دیتے، بعد میں کہتے صدقہ دیتے، چندہ دیتے. کسی دربار میں جناب دیکھ چڑھا، کیونکہ دربار کا پیر بہت اسٹرانگ ہے، وہ مجھے یوں چھڑائے گا فرشتوں سے، پتہ نہیں چلے. اس طرح کی ضرورت باتوں میں آتا ہے اپنی مرضیاں کرنا. اللہ نے ان کے اندر کی خبر دی. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیاوی زندگی خریدی ہے آخرت دے کر. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، نہ عذاب کی کمی کنسیشن کی جائے گی، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. لیکن اگر تم وہ بن جاتے ہیں اللہ کی راہ، اللہ کے لیے کوششیں کرنے والے، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہیں گھر بھی بڑے اچھے، پراپرٹیاں بھی بڑی زبردست دے گا تمہیں، اور ایسی پراپرٹی جس سے تمہیں نکالے گا کوئی. ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس میں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ اللہ کا پیکیج ہے. اگر اللہ کی بات پر ٹرسٹ کرتے ہو، اس کو مومن تو کہتے ہو، تو پھر اللہ یہ کام کرے گا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب. اس دنیا میں بھی جب تم اس مزاج کے ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور اللہ تمہیں دشمنوں پر فتوحات کی عطا کرے گا. صلوات پڑھیں. اگر تم نہیں کرو تو پھر اگر میرے نام میں اٹھنے والے لوگ کیا ہوں گے، وہ مارے جائیں، شہید کر دی جائیں، انہیں اپنے پاس بلا لوں. ان کے لیے میرے پاس بہترین مقام ہے، اور تمہیں تمہارے سروں پر انہیں کو مسلط کروں گا جن کو تم نے چنا ہے اپنے اعمال سے، میری باتوں پر عمل نہ کر کے، پھر وہی تمہارے سر پر مسلط ہوں گے. تو دسا پہلے بھی ہم نے شاید اس بات کا ذکر کیا تھا. معروف اہل سنت عالم لیکن محب میں اہل بیت تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ امت اسلام پر جو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جو حکمران جیسے کرپٹ اور عیاش اور آلموسٹ بے دین، عملی طور پر بے دین حکمران مسلط ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے ویڈیوز موجود ہیں، کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ نے کربلا میں حسین کا ساتھ نہ دینے کا انتقام دیا. تمہیں حسین کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کی سمجھ آئی ہے. اب دوسری پارٹی کو گھومتوں پھر بندے بدلیں گے، پارٹی وہی ہے. ٹھیک ہے، اور اب
तुम मांगो दुआएं। फिर वो कहा करते थे कि जितनी मर्जी दुआएं मांग लो, जो मर्जी कर लो, जब तक ये उम्मत जो हुसैन के साथ कर चुकी और जो नजरिया वो अपना चुके हैं उस साथ को जार के मान लेने का, जब तक इस नजरिए से ये उम्मत तौबा नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की जिल्लत को इज्जत में नहीं करती। सलावत पढ़ें। इमाम मज़लूम के खुतबात करबला के रास्ते में, कूफा के रास्ते में जो इमाम ने इरशाद फरमाए हैं, हम आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता शब हमने जो बरसदर से इमाम की मुलाकात हुई वो बताई, जब हज़रत मुस्लिम का खत मिला और जो खत जवाब में लिखा वो आपको बताया। तालिबिया के मकाम पर जो शख्स ने कुरान की आयत के बारे में सवाल किया, यौम नदअु कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, इससे क्या मुराद है? इमाम ने फरमाया इमाम दो तरह के होते हैं। एक इमाम वो होता है जो हक की तरफ बुलाए, हिदायत की तरफ बुलाए और लोग उसको लब्बैक कहें, उसकी बात माने, फॉलो करें। और एक इमाम गुमराही का इमाम होता है, गुमराही की तरफ बुलाता है, लोग उसको लब्बैक कहें। तो ये वाले जन्नत में होंगे और ये वाले जहन्नम में होंगे, जो अल्लाह ने कुरान बताया है। तो ये मानना है इस आयत का, यौम नदअु कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, जब हम हर ग्रोह को उनके इमाम के साथ, यानी जिसके पीछे चले थे, जिसको वोट डाला था, न जिसका नारा लगाया था। जिसको असल तो वोट होता है, नारा और का लगाओ वोट, जब असल ठीक है कोई बता 2-3 महीने नारे मारता है एक पार्टी के, लेकिन जो असल काम कर दे तो दूसरी पार्टी के बॉक्स में वोट डालते, तो नारे वालों को पता चलता है वो जूते मारे कि इतना बड़ा फ्रॉडी और मुनाफिक है, कुछ हमें करता रहा, और जब असल टाइम आया तो दूसरे के बॉक्स में डाल। निफाक यही होता, मुनाफिक यही होता, कुछ और को करो और असल में पार्टी किसी और की, असल में फायदा तो किसी और को, तो उसे चक्कर दे तो तो जो कुरान कहते हैं ईमान वालों की कहते हो जो करते हैं। तो इमाम को है जिसने तुम्हें पुकारा हिदायत की तरफ, तुमने उसको लब्बैक कहा, उसे फॉलो किया, वो तुम्हारा इमाम है। क़यामत के दिन उसी के साथ बुलाए जाओ। और अगर तुमने गुमराही की तरफ बुलाने वालों को फॉलो किया, उन्हें लब्बैक कही, तो फिर जिनको फॉलो किया उन्हीं के साथ बुलाए जाओ, जिनको वोट डाला उनके साथ बुलाए जाओ। तो ये इमाम ने उस शख्स को जवाब दिया और ये हम कल आपके सामने बयान कर चुके थे। अगला कलाम आपकी खिदमत में इमाम का अर्ज करते हैं। एक सवाल पढ़िए। इसी सालबिया ही के मकाम पर गोया एक कूफा का एक शख्स वो मिलता है आकर इमाम से, जैसे सफर में मुलाकात हो जाती, इमाम से मिलता है। तो इमाम ने उससे सवाल किया कहाँ का है, उसने बताया मैं कूफा, और गुफ्तगू गोया होती रही। तो इमाम ने जो जवाब दिया है, और ये साहिब किताब ने भी लिखा है कि उस शख्स ने क्या बात कही थी जिसका ये जवाब दिया इमाम ने, वो मुझे नहीं मिली कहीं से किताबों में, लेकिन इमाम का जवाब बता रहा है कि उसने बातों बातों में इमाम के क़याम पर एतराज किया था कि क्यों कर गलत काम कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा के साथ देते आज भी। उसने कहा कि एक हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, यजीद मुसलमान नहीं, ये ऐसी बात क्यों, आप क्यों बगावत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करनी चाहिए, वो मुसलमान नहीं, वो फलान नहीं। तो ये इस तरह की गुफ्तगू का इमाम के जो इमाम कर रहे हैं जवाब गुफ्तगू तो पुरानी होगी, ये जो खास हिस्सा है वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। इमाम ने उससे फरमाया अमा वल्लाह, कि अमा और अला जो लफ्ज़ होते हैं अरबी में, ये ऐसे ही होते जैसे उर्दू में कहें होशियार हो जाएगी, आगाह हो जाएगी, तवज्जो फरमाइए। वल्लाह अल्लाह की कसम, इमाम सूफी से फरमा रहे हैं रिवायत के मुताबिक, लम लकीतुका बिल मदीना, तेरी मेरी मुलाकात यहाँ पे हो रही, अगर तेरी मेरी मुलाकात होती मदीना जहाँ मेरा घर है, अगर तू मुझे मदीना मुनव्वरा में मिला होता
لأريتك أثر جبرائيل في دارنا ونزوله بالوحي على جد. تو میں تجھے وہ آثار دکھاتا کہ جو جبرائیل کے ہمارے گھر میں آنے کے آثار، اور میں تجھے بتاتا کیسے وحی لے کر وہ ہمارے گھر میں آیا کرتا. اگر تو مجھے مدینہ میں ملتا تجھے اپنا گھر دکھاتا، اس گھر میں آثار وحی، آثار جبرائیل تجھے دکھاتا. مجھے پہلے امام اس کی توجہ کروا رہے ہیں کہ تو کس کو کہہ رہا غلط کر رہا. پھر امام نے فرمایا یا اخا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ کے بھائی. یہ عربی تعبیر ہے، کسی شہر رہنے والے کو اس شہر والوں کے بھائی کہتے ہیں، یا کسی قوم کے فرد کو بھی اس قوم کا بھائی کہتے ہیں. اے کوفہ والوں کے بھائی، آپ توجہ فرمائیے. من جو بات امت صحیح طرح نہ سمجھ سکی اس وقت، اور آج بھی ایک بڑی تعداد اسی طرح ہے. امام نے فرمایا تو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو سمجھا رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے یہ قدم غلط اٹھایا ہے. من عندنا، یہ جبرائیل کا ذکر کیا، وحی کا ذکر کیا کہ میں اس گھر کا ہوں. من عندنا مستقل علم، وہ آب، وہ پانی جسے علم کا پانی کہتے ہیں، وہ پینے کی جگہ ہمارا گھر ہے. وہاں جیسے حیوانات جنگل میں ایک جگہ خاص ہوتی ہے نا جہاں صاف پانی ہوتا ہے، تو سارے حیوانات وہیں آ کے پانی پیتے ہیں. تو فرمایا یہ جو علم کا پانی ہے اسے پینے کی جگہ ہم لوگ ہیں صرف، اور کوئی نہیں ہے. تو مجھے سکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں. من عندنا مستقل علم افعلموا وجہلنا، اے کوفہ والوں کے بھائی کہ جن کی تو بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ کہہ رہا ہے جن کے گھر میں جبرائیل اترتے تھے، جن کے گھر میں آثار وحی، ہم اہل بیت کو دین کا نہیں پتہ، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو مسلط ہو گیا زبردستی ان کو دین کا پتہ ہے. یہ تیرا انصاف نہیں ہے. هذا مما لا يكون، دین کی حکم کا کس وقت کیا کرنا اللہ کا حکم ہے. ہم اہل بیت کو نہ پتا ہو اور کسی دوسرے کو پتا ہو، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد یہاں سے امام جب آگے چلتے ہیں ایک مقام اس کا نام زبالہ یا زبالہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں. مختلف منازل پر قیام کیا ہے، جو راستے میں جیسے آدمی کی شہر آتے ہیں، بستیاں آتی ہیں روز پر. تو وہ جو روٹ ہے جانے کا کوفہ کی طرف، یہ اس کے راستے کے مقامات ہیں. اب تو اچھے بھی اویلیبل ہے قرآن کے کہاں کہاں امام نے اس سفر میں قیام کروایا. اس مقام پہ جب پہنچے تو یہاں بھی امام کو ایک خط ملا جو کوفہ سے امام کے کسی حامی نے بھیجا، اور یہ وہ گویا پہلا مقام ہے جہاں پر کوفہ کے حالات بدل جانے کی، بے وفائی کی اور جناب مسلم ابن عقیل کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی. اب آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر جب امام نے پھر یہ خط ملا، امام نے خط پڑھا اور اپنے ساتھیوں کو پھر یہ خبر، تو پھر دوبارہ بالکل آپ شفافیت دیکھیے کہ امام نہیں چاہتے کہ کسی کو اندھیرے میں رکھ کے ساتھ لے جائے. کوئی جو حقیقت میں خلوص سے امام کی حزب کا بندہ نہیں ہے اور امام کا ساتھی نہیں ہے، وہ کسی اور کوئی اور خواب دیکھتا ہو
حقیقت سے بے خبر تھی وہ بھی نہ پہنچ جائے کربلا میں. تو امام نے صاف صاف اس خط کو پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو سنا. روایات کے مطابق اس مقام پر جب امام کے تو کئی 100 افراد کے ساتھ کافی سارے لوگ، لیکن جب امام نے یہ خبر سنائی اور کہا کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری طرف سے، میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں، جانا چاہو تو چلے جاؤ، تو یہاں سے وہ پروسیس سٹارٹ ہوا ہے لوگوں کے ادھر ادھر نکلنے کا. کام یاد آ رہے ہوں گے، کوئی ذمہ داری ہوگی، میں آ جاؤں گا کہ تو نفرات تو چھٹنا شروع ہو گئے گولیوں میں. کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہو سکتا کوفہ میں حکومت مل جائے اور آگے کام چلے تو ہم امام کے ساتھی ہوں گے، ہم اصحاب خاص سمجھے جائیں گے، ہم یہ ہوں گے وہ ہوں گے. اب وہ سارے خواب ٹوٹ گئے. تو توجہ فرمائیں، جب خط پڑھا امام نے تو اس طرح سے پھر خطاب فرمایا. خط میں امام کو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع. ہمیں ایک بہت ہی دردناک بری خبر ہمیں ملی ابھی. اور وہ بری خبر کیا ہے؟ قتل مسلم ابن عقیل وہان ابن عربہ وعبد اللہ ابن یکتب. اصحاب امام، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کوفہ میں انہیں شہید کر دیا. آپ سوچئے کیسی ہوگی یہ خبر. اس سے پہلے کیا خبر؟ ہزاروں کوفی بیعت کر چکے، انتظار کر رہے، جناب مسلم نے لکھ دیا آپ جلدی آئے، کوفہ آمادہ ہے. تو یہ ہے ذہنوں کی فضا. اور اچانک کیا خبر ملی ہے؟ بیعت تو توڑ دی، مسلم کو بھی مار دیا، مسلم کو مار دیا، جناب ہانی کو مار دیا، عبداللہ ابن یکتب انہیں شہید کر دیا. اور یہ ایک دردناک الفاظ ہیں اس روایت میں. وَقَدْ قَتَلَتْنَا شِيعَتُنَا. اور ہمارے جو خود کو ہمارا شیعہ کہتے تھے انہوں نے ہماری نصرت ترک کر، ہمارا ساتھ دینا چھوڑ. اب یہاں توجہ فرمائیں، ایک سوال پڑھی محمد والے. بعض بھائی لوگ اس بات کو کہتے ہوئے نا شیعوں کو تنگ کرنے کے لیے بہت نظر ہے، شیعوں کے نام حسین ہے اور یہ ظاہری لفظ نہیں ہے، لیکن اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ الفاظ کا مطلب ایکچولی مراد کیا ہو. خود ہم اللہ کی کتاب سے ہیلپ لیتے. ہر ایک چیز ہے اے ایمان والوں. آپ قرآن میں نا ابھی ایسی ایپس ہیں کہ آپ اگر یا ایھا الذین آمنوا ٹائپ کر دو عربی میں یا کسی آیت سے اٹھا کر اپنا حصہ کاپی کر کے اس کے سرچ میں پیسٹ کر دو تو قرآن مجید میں جو عربک ٹیکسٹ میں سرچ کر سکتی ہے جو ایپ، تو وہ آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں وہ تمام آیات آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گی جن میں یا ایھا الذین آمنوا. تو آپ دیکھیں گے اب بظاہر اے ایمان والوں کن سے کتاب ہے؟ اچھوں سے یا بروں سے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں جی؟ لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا پرابلم ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تمہارے وزن بڑھ جاتے ہیں، تم سے اٹھا ہی نہیں جاتے، بھاری ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو. کس سے کتاب ہے؟ آیت کے شروع میں کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم. کیوں؟ اس لیے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو وہ پوری جماعت سے کتاب اور ہوتا ہے جس میں وہ بھی ہیں جو چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو پیچھے رہنا چاہ رہے ہیں. کتاب انہی سے ہے، کیونکہ اگر انہی میں نہ ہو تو پھر ان سے خطاب کرنے کا معنی ہی کوئی نہیں.
اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل پڑو استاقلتم الی الارض تو بھاری ہو کے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے بدلے میں راضی ہو گئے ہو؟ اس لیے تمہارا دل نہیں کر رہا رسول کے ساتھ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آیت نازل ہوئی. اللہ کا نبی کہہ رہے نکلو میرے ساتھ رومیوں سے جہاد کے لیے. تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر تم 80 کلو کے تھے تو 150 کلو کے ہو گئے ہو, تم سے اٹھے نہیں جاتے. اللہ کہہ رہے بھاری ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو. پھر اگلی کیا ڈانٹ ہے, کیا تم آخرت کو چھوڑ کر, خود کو ایمان والا کہتے ہو, آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں راضی ہو گئے ہو؟ تو بس مراد کے خطاب ہر اس سے ہے جو خود کو شو کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں, لیکن جب ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو ایمان والوں کی حرکت نہیں ہے تو اللہ پھر اس حرکت کو پوائنٹ کرتا. اسی طرح جب کہا جائے گا اہل بیت کے شیعہ تو جس طرح اے ایمان والوں میں پوری جماعت شامل ہے, اچھے بھی برے بھی, سمجھ آ رہی ہے بات کیا؟ اسی طرح جب شیعہ کہا ہمارے شیعوں نے یہ کر دیا برا کہا جا رہا ہوتا ہے تو وہی کہا جیسے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے تم کیوں نہیں نکل رہے, اسی طرح شیعہ کا لفظ بول کے کہا جا رہا ہے کہ جو تم سے تشیعوں کا تقاضا ہے وہ بھی کن کو کہا جا رہا ہے جو ساتھ نہیں دے رہے, چونکہ شیعہ تو کہتے ہی ساتھ دینے والوں کو. تو جنہوں نے خط لکھے جنہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے اور پھر ساتھ نہیں دیا, امام کہہ رہے یہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھی ہیں مجھے خط لکھے تو ساتھ دیں گے, خزلتنا شیعتنا انہوں نے تو چھوڑ دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے اگر کوئی یہ جملہ بولے کہ مثلا مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے مارا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کہاں تھے, آپ کا نہیں تھا امام حسین جب شیعہ مار رہے تھے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. آپ اگر آپ مثلا شیعہ سنی کی بات کر رہے ہیں تو اہل سنت کدھر ہے؟ زیادہ اس زمانے میں بھی اہل سنت ہی تھے. ایک بیہودہ سا جملہ ہے جو بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے, ہم بار بار عرض کرتے ہیں اللہ کے ہاں معیار لیبل نہیں ہے شیعہ یا سنی. اللہ اسے اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے جو ہر میدان میں اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہو. اسی لیے قرآن ایک آیت میں یوں فرماتا ہے یا ایھا الذین, بہت توجہ کیجیے آیات قرآن میں غور کا حکم ہے, ایسے سن لینے کا حکم نہیں ہے ثواب کی نیت سے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, آمنو ایمان لے آؤ. کیا مطلب یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو نا, اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے. صحیح والا ایمان, صحیح والا ایمان. یہ جو آیتیں 10 اور 11 آپ کو سنا رہا ہوں, اے ایمان والوں کو میں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ وہ تجارت اللہ رسول پر ایمان ہو. یعنی وہ جو پہلی آیت میں اے ایمان والو ہے اس میں سارے وہ شامل ہیں جن میں ہر قسم کا مال, ہر قسم کے افراد موجود ہیں, اچھے والے بھی, درمیانے والے بھی اور بالکل نیچے والے. لیکن ظاہری طور پر سب کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا. اسی طرح ایک پوری جماعت ہے, بہت سارے افراد ہیں, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میں اہل بیت کا شیعہ ہوں. تو پھر قرآن کی کون کیا ہوگی, اے خود کو شیعہ کہنے والوں صحیح شیعہ بنو. اے شیعہ تمہیں کیا ہو گیا جب حسین تمہیں کہہ رہے نکلو تو تم نہیں نکلتے, کون سے شیعہ کو؟ حاجات پوری ہونے کے لیے حسین بڑا پیارا ہے, شفاعت کے لیے حسین بڑا پیارا ہے, تو جب وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تب پیارا کیوں نہیں لگتا؟ وہاں پر حسین کا قرب کیوں نہیں؟ اپنے مطلب کے لیے قریب آ جاتے ہو, اور جب حسین کی اطاعت کا موقع ہے تو تب اپنے مفاد یاد آ جائے. تو یہ ساری ایک ہی طور ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھیں لیبل سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل بندے کے اندر کا عمل ہوتا ہے. سلام پڑھے محمد والا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ادھر گرامی ہے امیر المؤمنین میں
بعض وجوہات کی بنا پر، جیسے قرآن ایک مومن آل فرعون کا رول بتاتا ہے، وہ فرعون کے قریبی ترین افراد میں تھا، یعنی انتہائی ہائی لیول کے جب فیصلے کرنے ہوتے تھے، آج کل کے لفظوں میں نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کرنے ہوتے تھے، اس کاؤنسل میں شامل تھا۔ تو لیکن اللہ فرماتا ہے وقال رجل، جب فرعون نے میٹنگ بلائی تھی اور چاہتا تھا کہ سب سے منظوری لے کے ماروں موسیٰ کو، قتل کروں، جب اس نے اپنے افراد ان سے پوچھا تو اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو ایک مومن شخص نے جو کس میں سے تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، یعنی فرعون کی پارٹی میں سے تھا، اس کے افراد میں سے تھا، لیکن تھا کیا؟ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، کیونکہ اگر ایمان کو نہ چھپائے، بظاہر کفر کا اظہار نہ کرے، فرعون میٹنگ میں تو چھوڑ اس کو جیل میں ڈال دے، اور جو وہ اس اپنے ظاہری کفر سے اور اندرونی ایمان سے، یہی تقیہ بھی ہوتا ہے، فرعون کے قریب رہ کر جو وہ موسیٰ کے لیے خدمات سر انجام دے سکتا ہے، وہاں پر اپنے ایمان کے اظہار سے موسیٰ اور موسیٰ کی تحریک کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے، موسیٰ اور موسیٰ کی تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا، لہذا وہاں پہ کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے، اور جب ایمان کو چھپایا ہوگا ظاہر ہے کفر والی باتیں نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی اور ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھنا ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ مومن ہے۔ اسی طرح تاکہ مکے والے حضرت ابو طالب، بھئی یہ تو اپنی پارٹی کا بندہ ہے، تو ان سے ہٹ کے کوئی کام نہ کر سکے، جناب ابو طالب نے اس طرح کا ایک ظاہری وہ رکھا ہوا، بالکل اسی طرح جس طرح مومن آل فرعون نے کام کیا، اگر نہ کفار کو کیا غصہ تھا؟ اگر آپ کو پتہ ہے نا، جو میں کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ ہوتا ہے، چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو، عقیدہ بڑا پیارا ہوتا ہے، چاہے حقیقت میں ایک دھیلے کی ویلیو نہ ہو اس عقیدے کی، لیکن جس کا ہوتا ہے اس کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اپنے عقیدے سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اگر حضرت ابو طالب کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت جس کو مکے والے پوچھتے ہیں یہی میرے معبود ہے، تو جب آپ کے مقدس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا اس کو کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ مذہب کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، عقیدے کی وجہ سے، جبکہ رسول اللہ ہر روز ڈوز دے رہے ہوتے تھے اس عقیدے کو، ہر روز بتوں کا باطل ہونا اور بیکار ہونا اور اللہ کی توحید بیان کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ فرمائیں، اگر جناب ابو طالب کا عقیدہ اور بت پرستوں والا ہے تو پھر کیسے اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی محمد کی جان کو خطرہ ہو میں نہ دیکھوں، محمد کو کچھ ہو جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو۔ اپنے بیٹے علی کو بھی یہی تربیت کی ہوئی، اور کیا تربیت تھی مولا علی کو جناب ابو طالب کی کہ رسول اللہ جب کوئی حکم دے دیتے تھے اس کے بعد علی نہیں دیکھتے تھے کہ کون علاقے کا چودھری ہے، کیا علاقے کا پتہ نہیں بڑا سیٹ ہے، وہ پھر چڑھائی کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے ساتھ دشمنیاں بعد والے مسلمانوں کی بہت ہے، کیونکہ علی نے ان کے رشتہ داروں کو مارا پیٹا ہوا تھا، قتل کیے ہوئے تھے، اور اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، میں بیان کر چکا پہلے، لیکن پھر توجہ کرنا، یہ ایسے کوئی لاڈ پیار میں اچانک کوئی جملہ نہیں ہے جو بول دیا تھا اللہ کے، یہ مولا علی کی ان دشمنیوں کو جو ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے اور کسی کا لحاظ نہیں کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، کسی کا لحاظ نہیں کرنا، اس کے نتیجے ہوتے ہیں، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں باقی بھی تو تھے، اس کو کوئی الگ سے دشمنی ہمارے ساتھ، فلانے بندے نے وہ بھی مسلمان تھا، اس نے فلانی جگہ پہ لحاظ کر لیا،
یہ بتا لحاظ نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں. تو سب سے زیادہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کی شدت تھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور کفار کی قتل و غارت میں، اس شدت کی دشمنیاں بھی یہی سے پیدا ہوئی. اور اسی کو کیور کرنے کے لیے علی کی محبت اور بغض کو معیار بنایا تھا رسول اللہ نے. یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تو کسی کے دل میں واقعاً ایمان گھسا ہوگا تو ایمان علی کے بغض جو کافروں کے قتل کی وجہ سے ہے ان کی صفائی کر دے گا، اور اسلام کی وجہ سے علی کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی. لیکن اگر ایمان دل میں نہیں گھسا تو وہ پہلی غلاظتیں، پہلے تعصب، پہلے اپنے کافر رشتہ داروں کی موتیں اس کو یاد ہوگی اور علی کو دیکھ کے وہ یاد آئیں گے. اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ایمان نہیں گھسا. اس لیے فرمایا تجھ سے محبت نہیں کرے گا اے علی مگر وہی جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا، چاہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو. تیرا بغض بتائے گا دل میں ایمان ہے یا دل میں ایمان منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، بلاسر زمانہ تو خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تمہیں لے لوں ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے. نعرہ حیدری. تو امام نے یہاں پہ فرمایا ہمیں یہ بہت ہی بری دردناک خبر، ناخوشگوار خبر پہنچی ہے. مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ، عبداللہ بن یقتل، انہیں قتل کر دیا گیا ہے. وہ قتلتنا شیعتنا، اور وہ جو ہمارے ساتھی انہیں اپنے آپ کو شو کرتے تھے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے. پھر فرمایا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیہ منا امام. بس اس خبر کے آنے کے بعد اور یہ کہ جنہوں نے ساتھ دینے کا کہا تھا وہ بھی چھوڑ گئے، وہاں پر جو وفا ہو گئے، قتل کر دیے. تو تم میں سے بھی اب جو یہ پسند کرے کہ یہاں سے چلا منصرف ہونا، انصراف یعنی چلے جانا، پھر جانا، جو بھی یہاں سے ہم سے الگ ہونا چاہے تو وہ الگ ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے اس پر اب کوئی گلہ شکوہ، مکمل آزادی دے کہ میں شکوہ نہیں کروں، میری طرف سے کوئی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک خاص سچویشن کو دیکھتے ہوئے تم نے میرے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو میں نہیں چاہتا کہ حالات بدلنے کے بعد میں کسی کو مجبور کروں. پھر اپنا ڈیسیژن آزادی سے، آزاد جنہوں نے فیصلے لیے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں گے، اور جو نہیں آنا چاہتے وہ بھی آزاد ہے. میری طرف سے کوئی مذمت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ ان پر نہیں ہے. صلوات پڑھیں. یہیں پر میں آج کے امام کے کلام کے بیان کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے. ذکر مسائل کی طرف آؤں. یہاں پر پھر اس امام کے خطاب کے بعد، اس اختیار اپنے ساتھیوں کو دینے کے بعد، تاریخ بتاتی ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں لوگ چھٹنا شروع، ٹولیوں کی صورت. دنیا جب فیصلے میں شامل تھی حسین کے ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی ساتھ چل رہا ہو لیکن دنیا دل میں لے کے چل رہا، لیکن گویا اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ملاوٹ والا دل کربلا میں پہنچے. حسین ایک علم گاڑنا ہے ہدایت کا، قربانی کا، شجاعت کا، وفا کا، سب کچھ خدا کے لیے قربان کر علم گاڑنا ہے. بالکل پیور لوگ چاہیے، اللہ مخلص چاہیے. لہذا حالات میں جب پلٹا کھایا اور میرے مولا حسین نے
آزادی دی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقام پر ڈولیوں کی صورت میں لوگ کٹنا شروع ہوئے، اور پھر امام نے ایک جملہ جو اس کی تکرار ملتی ہے کربلا کی تاریخ میں، وہ یہ جملہ ہے، امام فرماتے تھے الناس عبید الدنیا، اپنے ساتھیوں کو، اپنے حقیقی ساتھیوں کو فرماتے تھے وہ یہ جو جا رہے ہیں نا ان میں کوئی چینج نہیں آئی، حالات بدلنے سے ان کی حقیقت باہر آئی، یہ تھے ہی ایسے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ان کا پتہ نہیں چلا، اب حالات ایسے بنے ہیں کہ اب سوائے خالص کے کوئی جا نہیں سکتا، جو واقعا اللہ رسول دین کو اہل بیت کو سب سے اوپر رکھتا ہے، ہر چیز سے، ہر خواہش سے، ہر رشتے سے، ہر آرزو سے کوئی ساتھ جائے، تو فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے نوکر ہیں، والدین لعب علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہو، چکھتے جب تک اچھا لگتا ہے نا دین دین کرتے، دین کے گرد طواف کرتے، کب تک؟ جب تک ان کی معیشت، ان کی اکانومی کو خطرہ نہ ہو، ان کی دنیا کو خطرہ نہ ہو، لیکن وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب اللہ خالص لوگوں کو ناخالص سے الگ کرنے کے لیے جب آزمائش میں ان کو ڈالا جاتا ہے الَّذِينَ، تو پھر قلیل رہ جاتے ہیں حقیقی دین دار، اور حسین کے ساتھ قلیل رہ گئے، ان قلیل حسین کے ساتھیوں ایک وہ ساتھی ہے حسین کا بڑا قریبی ساتھی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب حسین کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کروں تو حسین اپنے اس ساتھی کو جس کا نام علی اکبر، حسین اپنے علی اکبر کو بلاتے ہیں، اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حسین کو لگتا ہے رسول اللہ کی زیارت، صرف چہرہ اللہ کے نبی جیسا نہیں، جب اکبر بولتے ہیں تو سننے والوں کو لگتا ہے اللہ کے نبی کلام فرما، جب اکبر چلتے ہیں لوگوں کو لگتا اتنی شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ، خلقاً وخلقاً ومنطقاً، خلقاً یعنی ظاہری شمائل، ظاہری جو حلیہ ہے وہ اللہ کے نبی جیسا، وخلقاً اخلاق، برتاؤ، رویے اللہ کے نبی جیسا، ومنطقاً اور انداز کلام، لب و لہجہ اللہ کے نبی کی طرح۔ ایک مقام یہ ہے، ایک منزل پر حسین گھوڑے پر ہے اور یہ بیٹا بابا کے عشق میں ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے حسین کی آنکھ لگتی ہے، اچانک آنکھیں کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 مرتبہ تکرار کرتے ہیں، بیٹا سوال کرتا ہے بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا ہے، تکرار فرمائی، امام حسین نے فرمایا بیٹا ابھی ابھی آنکھ لگی تھی تو مجھے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنائی تھی کہ یہ قافلے والے چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اپنی مقتل گاہوں کی طرف جا رہے ہیں یہ قافلے والے، بس یہ آواز سنی میری آنکھیں کھل گئی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ شبیہ پیغمبر بیٹے نے کیا سوال کیا، اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا تو پھر ہمیں کوئی فرق نہیں، موت حق پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ حسین کے دل کو ٹھنڈک پڑی، فرمایا میرے بیٹے پروردگار تجھے اپنے بابا کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما۔ یہ بیٹا ہے کربلا میں اصحاب حسین شہید ہو چکے، حسین کے سپاہی شہید ہو چکے، جو سب سے پیارا ہے
سب سے پہلے اجازت مانگنے آیا حسین سے. شہزادہ قاسم کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے، بتاتے ہیں حسین نے تردد کیا، دیر لگائی اجازت دینے میں، لیکن جو علی اکبر سے شدید محبت ہے اس کے باوجود ادھر علی اکبر نے اذن مانگا، ادھر فرمایا میرے فرزند بسم اللہ، جا خدا کی راہ میں جہاد کر. لیکن اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھوپھیوں سے ماں سے جا کر الوداع کر لے، خدا حافظ کر دے. مقاتل بتاتے ہیں علی اکبر گئے بیویوں کے پاس الوداع کرنے کے لیے، اور تھوڑی دیر بعد جب الوداع کر کے خیموں سے باہر نکلے تو ایسا کوہرام بپا ہوا جیسے زندہ نہیں علی اکبر کا جنازہ خیموں سے نکلا ہو. بیویاں گریہ فرما رہی ہے، علی اکبر ہماری غربت پر رحم کر. علی اکبر گئے بابا کے پاس، بابا نے تیار کیا، سواری پر سوار کیا، جا بیٹا اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کر. علی اکبر جانے لگتے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر تو بے اختیار حسین اپنے فرزند کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. علی اکبر رکے، محرم محلہ علی اکبر ایک بار پھر اپنے بابا کو زیارت کروانے ملے، اور اب جو چلے میدان کی طرف بے بسی سے حسین نے رخ آسمان کی طرف کیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار حسین کا گواہ رہنا، ان اشقیاء کے سامنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ روئے زمین پر اس اکبر سے زیادہ تیرے نبی کی شفیع کوئی موجود نہیں. اے پروردگار جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق دل میں آتا تھا ہم اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے. علی اکبر نے جہاد شروع کیا، حسین نے ایک بلند مقام کا انتخاب کیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی، حسین نے دیکھا اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بابا کی طرف آ رہے ہیں. قریب آئے، جوان نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا بابا ان العطش قد قتلنی، اس لیے آیا ہوں اس پیاس نے اکبر کو مار ڈالا ہے. وثقل الحدید اجہدنی، اس لوہے کے وزن نے اکبر کو تھکا دیا. بابا کیا ممکن ہے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے؟ حسین نے پلٹایا، میرے بیٹے جا جہاد کر، اب اپنے نانا رسول اللہ سے کوثر کے جام پینا، اب دنیا کے پانی سے تیری پیاس نہ بجھے گی. عزادارو اب جو بیٹا چلا اور جہاد شروع ہوا، لعینوں نے حملے شروع کیے. ایک دفعہ گرد و غبار میں صدائے اکبر سنی حسین نے، وعلیک منی السلام یا بابا، هذا رسول اللہ یقرئک السلام. اے بابا حسین اکبر کا آخری سلام. میں اپنے جب رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ میں جام کوثر لیے مجھے پلانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ کسی لعین کی ضرب لگی، اکبر کی صدا گونجی، بابا سنبھالیے گھوڑے سے گرتا ہوں. اب جو حسین چلے ایک روایت ہے بی بی سکینہ کی زبان سے، میں نے اپنے بابا کو دیکھا ایسے چل رہے تھے جیسے راستہ نہ ملتا ہو. کبھی دائیں طرف جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جاتے ہیں. خدا جانے کس طرح لاشیں علی اکبر پر پہنچے. مقاتل نے لکھا وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا چہرہ اپنے اکبر کے چہرے کے ساتھ لگایا. اے بیٹا اکبر علی الدنیا بعدک العفا، تیرے بعد دنیا کے سر میں خاک، تیرا بابا جی کر کیا کرے گا. ایک جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو. علی اکبر کا سر جب کوفے میں گیا، ایک لعین نے دیکھ کر پوچھتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کسی نے جواب دیا علی ابن حسین